بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنے بڑے سے بڑا جانور ہی خرید کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کیوں نہ کر دیں، چاہے وہ اپنی ساری جمع پونجی ہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کیوں نہ کر دیں، پھر بھی ان کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ صرف قربانی ہی نہیں، ان کا کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی عبادت ہے، چاہے وہ سجدوں کے اندر رو رو کر مصلی کو تر کیوں نہ کر دے، گیلا ہی کیوں نہ کر دے، تب بھی ان کی قربانی نہیں ہوگی، نہ ان کے وہ سجدے قابل قبول ہیں، نہ ان کے وہ سجدے قابل قبول ہیں۔ یہ تین لوگ ہیں کون سے؟ یہ کون سا گناہ ہے جو اپنے دل کے اندر انہوں نے پالا ہوا ہے، اس دل کے اندر اس گناہ کو جگہ دی ہوئی ہے؟ یہ دل تو میرے رب کی جگہ ہے، اس دل کو تو ہم نے پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے، پاکیزہ کرنا ہے، اور اسی دل کے اندر ہم ایسے ایسے بڑے گناہوں کے لیے پھر رہے ہیں، تو پھر ہماری عبادتیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ پھر چاہے قربانی کا عمل ہو، پھر چاہے نماز کا عمل ہو، پھر چاہے حج کا عمل ہو، پھر چاہے کوئی سا بھی عمل کیوں نہ ہو، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلا شخص جس کی قربانی قبول نہیں ہوگی وہ والدین کو تکلیف پہنچانے والا ہے، والدین کا نافرمان ہے، والدین کا نافرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں سوال کیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ میں والدین کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کروں، کس حد تک حسن سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے والدین یا تو آپ کے لیے جنت ہے یا آپ کے لیے جہنم ہے، اب یہ آپ کے اوپر ہے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، کہ اگر والدین میں سے تمہارے پاس کوئی بھی بڑھاپے کو پہنچ جائے، چاہے ایک ہو ان میں سے یا دونوں ہوں، تو ان کو اپنے سینے سے لگانا ہے، اف تک نہیں کہنا، ولا تقل لهما اف، اور ان کو اف تک بھی نہیں کہنا۔ اور آج کل کی اولادیں تو اپنے والدین کو گھروں سے ہی باہر نکال دیتی ہیں، اور بہت جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین جو ہیں وہ صرف ایک ہی بیٹے کو فیور دے رہے ہوتے ہیں، وہ صرف ایک ہی بیٹے کی سائڈ لے رہے ہوتے ہیں۔ مصیبت تو یہ بھی ہے نا کہ ہم نے سب کچھ پیسے کو سمجھ لیا ہے، ہمارے خاندانوں کے اندر جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے نا، بس بیٹا بھی وہی ہے، جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے بس بیٹا بھی وہی ہے، بڑا بھی گھر کا وہی ہے، سب کچھ گھر کا وہی ہے، باقی دوسرے بیٹے تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے نا، کسی نظر میں ہی نہیں ہے۔ ایسا بھی ہے، بہت سارے گھروں میں ایسا بھی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے اولادوں میں برابری رکھیں۔ ہاں محبت ہے، محبت الگ چیز ہے، لیکن حقوق کے اندر والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے ساری کی ساری اولاد کو برابر رکھیں، تو پہلا وہ شخص جس کی قربانی قبول نہیں ہوگی وہ کیا ہے؟ والدین کا نافرمان ہے، والدین کا بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جہاں بھی اپنی عبادت کو ذکر کیا ہے فوراً والدین کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد فوراً والدین کا ذکر کیا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر وہ شخص ہے جس کی قربانی قبول نہیں ہوگی جو شراب پینے والا ہے، جو شراب کا عادی ہے۔
جو شراب پینے والے ہے، شراب کے اندر مگن رہنے والے ہے. شراب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ شراب سے بچو، شراب نہ پیو. بلکہ صحابہ کرام کو منع فرمایا کرتے تھے شراب نہ پیو، یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے. شراب تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا ذکر کیا ہے. اور پھر جو شراب پینے والے ہیں گویا وہ تو قرآن کا انکاری ہو گیا نا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکاری ہو گیا نا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان ہی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتا تو شراب کے قریب بھی نہ جاتا، شراب کو پیتا ہی نہیں. ہاں، جو اس نیت سے شراب پیتے ہیں کہ اللہ نے حرام نہیں کی تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کسی کو پتہ ہے اللہ نے شراب حرام کی ہے لیکن پھر بھی پیتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اسلام سے خارج نہیں ہوتا. جس طرح نماز نہ پڑھنے والا، اگر اس کا ذہن، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے نماز فرض کی نہیں ہے، یا جان بوجھ کر نہیں پڑھتا اور کہتا ہے کہ میں نہیں جاتا مسجد، میرے اوپر نماز فرض نہیں، تو وہ اسلام سے نکل گیا. یہ کفریہ کلمات ہیں. ہاں، اس کے دل کے اندر اگر اللہ کا ڈر اور خوف ہے لیکن غفلت کی وجہ سے مسجد کی طرف نہیں جاتا، یا ظلمت کی وجہ سے جو دل کے اوپر پڑی ہوئی اس کی وجہ سے مسجد کی طرف نہیں جاتا، تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. یہ ایسے گناہ ہیں دونوں جو توبہ کرنے سے قبول ہو جائیں گے، توبہ کرنے سے معاف ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف کر دیں گے. تو دوسرا شخص جس کی قربانی قبول نہیں ہوگی وہ ہے جو شراب پینے والا ہے. تیسرا شخص وہ ہے جس کی قربانی قبول نہیں ہوگی جو شرک کرنے والا ہو. شرک کرنے والے کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی، بلکہ یہاں تک کہ اگر شرک کرنے والا کسی حصے دار کے اندر جانور میں شامل ہے تو وہ ان حصے داروں کی قربانی کو بھی ضائع کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی کسائی شرک کرنے والا ہے، وہ کسی کی قربانی کے جانور کو ذبح کرتا ہے تو بھی اس کی قربانی کو وہ ختم کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے. تو اپنے جانور کو اگر ذبح کرنا ہے تو خود ذبح کریں سب سے پہلے، اور دوسرے نمبر پر کسائی ایسا لے کر آئیں جو مشرک نہ ہو اگر ان سے ذبح کرانا ہے. اور تیسرے نمبر پر آپ اپنے جانور کے اندر اگر لوگوں کے حصے رکھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا آدمی جو ہے وہ توحید پر قائم ہے اور کون سا آدمی ہے جو وہ مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے. تو یہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی. تو قربانی کا عمل کرنے سے پہلے اگر کسی کے اندر ان تینوں میں سے کوئی ایک گناہ بھی ہے یا تینوں ہی ہیں تو وہ توبہ کر لے، دل سے توبہ کر لے. توبہ کرنے سے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اسلام لانے سے تو اللہ تعالیٰ کافر کو بھی معاف کر دیتے ہیں، کافر کو بھی معاف کر دیں. ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام جو ہے یہ اس سے پہلے اس نے جتنے بھی گناہ کیے سارے کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، دھو دیتا ہے. بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنا ہو، گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے. تو ہم تو ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم فوراً توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. اگر شراب کی لت کسی کو لگی ہوئی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ شراب کو چھوڑ دے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، دل سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ کے حضور. اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں تو مومن بندوں اور بندیوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہوں. کوئی توبہ کرنے والا تو ہونا، آئیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں. باقی بھی جتنے گناہ ہیں ان سے بھی توبہ کریں، وہ بھی ہمارے اعمال کو زنگ آلود کرتے ہیں، ہمارے اعمال کو پراگندہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.